اسلام صرف حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے احکام پر ہی مبنی نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام نے انسانی حقوق کا کس قدر خیال رکھا۔ شریعت اسلام کی پاکیزہ تعلیم کی روح سے انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، جو انسانی حیثیت سے ایک دوسرے پر لازم ہے۔ حدیث شریف میں رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب اور پیارا ہے جو اللہ کی عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ دین اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی حقوق کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے، مثلا بدگمانی، کیونکہ جب کسی مسلمان سے ہم بدگمانی کریں گے تو اس کے حقوق کی پامالی ہوگی، تو دین اسلام میں خاص طور پر منع کیا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو بدنامی کا سبب سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ان کا گلا کاٹ دیا جاتا تھا، کنویں میں پھینک دیا جاتا تھا، عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور ناانصافی کو ختم کیا، عورتوں کی بے عزتی کرنے کی مذمت واضح کی گئی۔ عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اسلام میں اس کے حقوق بیان کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ مالی حقوق میں عورت کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے۔ اچھا، دیگر انسانی حقوق کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ اسلام نے انسانوں کے مال، اس کی پراپرٹی کی حفاظت کے لیے چوری اور ڈاکہ، اس پر سزائیں مقرر کی، ناجائز قبضے کے خلاف سخت احکامات بیان کیے، اور یہ حکم دیا کہ بغیر خطا ہرگز کسی انسان کی جان مال کو نقصان کوئی نہ پہنچائے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی انسان کے ساتھ بدزبانی نہیں، سخت کلامی نہیں کرنی، کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی کو بھوک اور پیاس میں، بیماری میں مبتلا دیکھیں، اس کی مدد کریں، کھانا پانی دیں، دوا علاج کریں، اور جن صورتوں میں شریعت نے سزاؤں، لڑائیوں کی اجازت دی، ان صورتوں میں بھی حد سے بڑھنے کو ظلم قرار دیا گیا۔ الحمدللہ اسلام نے ناحق انسانی جان کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے جنگی قانون بنایا کہ زیادہ عمر والے بوڑھوں اور بچوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، دھوکے بازی، خیانت نہ کی جائے، جنگ میں بھی اچھا معاملہ کیا جائے۔ دین اسلام میں انسان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کو بھی رکھا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے اسلام نے جو ہیومن رائٹس بتائے اور انسانوں کے تحفظ کے لیے جو اصول و ضوابط بنائے، وہ قوانین کمپریہنسو ہیں اور ہر دور میں قابل عمل بھی ہیں، بدلنے والے نہیں۔ اسلام کے مکمل احکامات کو اگر پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں خیر اور خیر نصیب ہو جائے انشاءاللہ۔